اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لوگوں میں جو نادان ہیں وہ عنقریب یہ کہیں گے کہ جس قبلے پہ یہ لوگ تھے اس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی پیٹھ پیچھے پھیر لیتا ہے۔ اگرچہ یہ بڑا دشوار کام تھا لیکن ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ ہدایت دے آسان تھا، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے آسمان میں بار بار تمہاری نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو ہم ایسے قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کرو، اور جہاں بھی رہو اپنا چہرہ اسی کی جانب کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر اہل کتاب کے پاس تم تمام نشانیاں لے کر کے آؤ تب بھی یہ تمہاری قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، یہ خود ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور
اگر علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی کی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر۔ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اس لیے ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا جو شک اور شبہ میں مبتلا ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتا ہے، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، کہیں بھی تم رہو گے اللہ تم سب کو لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کرو، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی نکلنا ہو اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو، اور کہیں بھی رہو اسی کی جانب تمہارا چہرہ ہو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ظالموں کے۔ تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ تم پر میں اپنی نعمت کا اتمام کروں اور تم راہ راست پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ چیزیں تم کو بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں خاص طور سے قبلہ جو بدلا گیا ہے، تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور معمول یہی تھا کہ جب تک کوئی شرعی نیا حکم نہیں آتا تھا تو جو پرانی شریعت کا حکم ہے اسی کے مطابق آپ عمل کرتے تھے۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو اس طرح سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہے، وہاں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا آسان تھا۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب یہ چیز ممکن نہیں تھی، دونوں دو سمت میں ہو گئے، خانہ کعبہ دوسری سمت میں ہے، بیت المقدس دوسری سمت میں ہے۔ تو تقریباً 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں غزوہ بدر سے پہلے 2 ہجری میں، تو اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس موقع پر یہود نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے قبلہ انہوں نے کیوں بدل دیا۔ تمام انبیاء جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ان آیتوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اصل قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور یہ اہل کتاب نے تحریف کر کے اس میں تبدیلی کر لی تھی، ورنہ جو اصل قبلہ ہے بیت المقدس بھی خانہ کعبہ ہی کے رخ پر بنا ہے۔ تو اصل جو قبلہ ہے، جو قبلہ ابراہیمی ہے، وہی گھر ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ ایک تدریج کے ساتھ احکام آتے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ قبلہ بھی بدل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک سورہ بقرہ کے اندر یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیشہ عہد شکنی کی، نافرمانی کی، ایک طرف اللہ کی مسلسل نعمتیں، دوسری طرف ان کی ناشکریہ۔ تو اب اس لائق یہ نہیں ہیں کہ یہ دنیا کی پیشوائی اور دنیا کی امامت کر سکیں۔ اب ان کو اس منصب سے ہٹایا جا رہا ہے اور اس مقام پر امت مسلمہ کو اب فائز کیا جا رہا ہے۔ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کی امامت تھی اور دنیا کی پیشوائی اور رہنمائی کا مقام ان کو عطا ہوا تھا، انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ ان کے جرائم کا تفصیل سے ذکر ہے، اور اس کے بعد اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو امت مسلمہ بنی ہے، اب اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا کی پیشوائی کرے گی، رہنمائی کرے گی، حق کی دعوت لے کر کے اٹھے گی اور لوگوں کو راہ راست کی طرف قیامت تک بلاتی رہے گی۔ تو یہ اعلان بھی امامت کی تبدیلی کا، اور اس موقع پہ جو ضروری ہدایات ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ تو تحویل قبلہ سے پہلے ہی تمہید کے طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ قبلہ جب بدلے گا تو یہ کیا اعتراضات کریں گے، ان کی طرف سے کیا باتیں سامنے آئیں گی۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ،
صفحہ جمع ہے یہ سفیہ کی، اور سفیہ کے معنی ہوتے ہیں نادان، بیوقوف۔ تو فرمایا کہ جو بیوقوف اور نادان لوگ ہیں یہ کہیں گے، اعتراض کریں گے۔ کیا اعتراض کریں گے؟ ما ولاہم من قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے اس سے کیوں ہٹ گئے، کس چیز نے ہٹا دیا ان کو؟ یعنی ابھی تک تو یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا قبلہ ادھر تھا، اب یہ کیوں جو ہے ادھر سے ہٹ گئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا یہ کریں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، تمام سمتیں تو اللہ کی ہیں، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے جنوب ہو، چاہے شمال ہو، یہ تو ایک علامت ہے، اصل تو عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوگا جدھر ادھر چہرہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے کوئی سمت ہو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی بنیاد پہ جھگڑا کیا جائے، یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، ایک علامت ہے یہ، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جس سمت بھی وہ حکم دے گا اس سمت ہم اپنا قبلہ بنا لیں گے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، یہ تو ان لوگوں نے گمراہی کے ذریعے سے تبدیلی کر لی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اصل قبلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہی صراط مستقیم، خانہ کعبہ ہی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، یہی اصل چیز ہے۔ تمام انبیاء کا قبلہ وہی رہا ہے، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر وہی ہے، توحید کا مرکز وہی ہے، اس لیے وہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، اس کی جانب چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمائے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس امت کی حیثیت کیا ہے، مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے، امت مسلمہ کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے قبلہ کے سلسلے میں ہم نے تمہاری صحیح رہنمائی کی، اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کے اندر کیا معنی ہے؟ دو انتہاؤں کے درمیان جو بیچ کی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وسط، درمیانی چیز۔ وہ ظاہر ہے کہ جو درمیان کی چیز ہوتی ہے وہی بہتر ہوتی ہے، معتدل وہی ہوتی ہے، نہ ایک انتہا بہتر ہوتی ہے نہ دوسری انتہا بہتر ہوتی ہے، درمیان کی جو چیز ہے وہی چیز بہتر ہوتی ہے۔ امت وسط کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک ایسی امت ہے جو معتدل راستے پر چلنے والی ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ شریعت اور دینداری کے معاملے میں بھی افراط و تفریط ہوتی ہے، جیسے اس سے پہلے یہود اور نصارہ تھے۔ دین کے سلسلے میں جو گمراہی آتی ہے وہ دو راستوں سے آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی چیزیں تھوپ لی جائیں جو اللہ تعالیٰ نے فرضی نہیں قرار دیا ہے۔ یہود کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے فرائض کو ترک کر دیا، نمازی کو ترک کر دیا، شرعی احکام کو نظر انداز کر دیا، یہ تفریط ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اور نصارہ کے اندر گمراہی یہ آئی کہ اپنے اوپر ایسی چیز مسلط کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر ہی نہیں کی تھی۔ نصارہ کے ہاں دینداری کیا تھی؟ کہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ جنگل میں اور کسی کٹیا میں بیٹھ جاؤ، کسی غار میں بیٹھ جاؤ، رہبانیت کو اختیار کر لو۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت تو ایجاد بندہ ہے، ہم نے تو ان کے اوپر مقرر نہیں کیا تھا۔ تو جو نصارہ کے اندر گمراہی آئی وہ غلو کی وجہ سے آئی، انتہا پسندی کی وجہ سے آئی، دین کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کر لیا جو دین میں نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے وہی اللہ کا پسندیدہ راستہ۔ تو یہ امت ایک ایسی امت ہے جو بیچ کے راستے پہ چلنے والی ہے، اعتدال ہے اس کے اندر، یہاں دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کو اور سماج کو چھوڑ کے چلے جاؤ تب اللہ خوش ہوگا، اپنے بال بچوں میں رہو، سماج میں رہو، لیکن اللہ کی حدود کا لحاظ کرو، حلال اور حرام کی تمیز کرو۔ فرمائے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنا یہ کوئی دین کے خلاف چیز نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک ایسا دین ہے جہاں اعتدال ہے،
جہاں دین بھی ہے دنیا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اعتدال کا راستہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر خیریت ہوتی ہے، تو وسطاً کے اندر بہتر ہونے کا بھی معنی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، برپا کیا گیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی۔ لوگوں پر گواہ بننے کیا مطلب ہے؟ لوگوں پر گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کی گواہی تم دو دنیا کے سامنے، اللہ کے دین کی گواہی اور اس کی صداقت کو تم بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ یہ جو گواہی ہوتی ہے، یہ جو شہادت ہوتی ہے، یہ قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ قول سے یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، ان کو نصیحت کریں، اللہ کی کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں، تذکیر کریں، مختلف انداز سے پیغام حق کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ قول کے ذریعے ہے، زبان کے ذریعے ہے۔ اور عمل کے ذریعے جو شہادت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی سے اسلامی تعلیمات کا تعارف کرائیے۔ آپ کا کاروبار، آپ کا اخلاق، آپ کا لین دین، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی سماجی زندگی ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی۔ آپ کی زندگی سے لوگوں کو اسلام کا تعارف ہو، قرآن کا تعارف ہو، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بنے۔ تو شہادت کی جو ذمہ داری ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے قولی شہادت اور ایک ہے عملی شہادت۔ زبان سے بھی شہادت دینا ہے، اپنے اخلاق سے بھی شہادت دینا، اپنے کردار سے بھی شہادت دینا، اپنے سماج کو ایک نمونے کا سماج بنانا ہے، اور اپنے خاندان کو ایک نمونے کا خاندان بنانا ہے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ متاثر ہوں کہ اسلام کی روشنی میں کیسا خاندان بنتا ہے اور اسلام کی روشنی میں کیسا سماج بنتا ہے، جہاں محبت ہے، جہاں اخوت ہے، جہاں ایک دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کیا جاتا ہے، جہاں ہمدردی ہے، جہاں مساوات ہے۔ جو مالدار ہیں وہ غریبوں کا حق پہچانتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ یہ عملی طور سے ہماری زندگی سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے سماج سے ثبوت ملنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے جو ہماری اور آپ کی ہے، امت مسلمہ کی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو ہم نے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بنو۔ اور یہ گواہی کس طرح سے دینی ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، معیار بھی سامنے رکھ دیا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یعنی یہ کام ہم کو اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے دین حق کی گواہی دی اور ایک نمونہ قائم کر دیا، اعلیٰ درجے کا نمونہ۔ دعوت کا کام کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ ہر چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی، اسوہ ہے۔ تو یہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس کا ایک معیار ہے، اس معیار کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ وہ معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ جس طرح سے آپ نے کام کیا، کتنا فکر مند رہتے تھے، کتنا پریشان رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، بیماری کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، آرام کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ مکے میں آپ تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ باہر سے کوئی قافلہ ہوا، دوڑتے ہوئے پہنچتے تھے ان تک، قرآن پڑھ کے سناتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبول کر لیں، اسلام لے آئیں۔ تو اللہ کے رسول کے اندر جو بے چینی تھی اور جو فکر مندی تھی اور جو تڑپ تھی، جو درد تھا، اسی طرح کا درد ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو جنت کے راستے پر لے آئیں، جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کو دعوتی تڑپ کہتے ہیں، دل سوزی، کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔
تو انسانیت کا جو تعلق ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا۔ آپ نے کہا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی رات میں آگ جلا دے اور روشنی ہو جائے اور پروانے ٹوٹ کر کے اپنی جان دینے لگیں اس آگ پر، اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جو لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ کے اس راستے سے کھینچ کے جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو داعیانہ تڑپ ہوتی ہے، جو اپنے بالکل نقطۂ عروج پر ہے پیغمبر کی زندگی میں، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ فرمایا کہ تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دین حق کے گواہ بنو، لوگوں تک پہنچاؤ، اور رسول تم پر گواہ بنے، اسی معیار کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ قبلہ جس پر تم تھے ہم نے اس کو اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ امتحان تھا ایک۔ شروع میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا وہ بھی ایک امتحان تھا، اس لیے کہ جو اہل عرب تھے وہ تو خانہ کعبہ ہی کو مانتے تھے، تو ان کی خواہش تو یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اگرچہ ہماری خواہش یہ ہے لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، جدھر کہہ رہے ہیں ادھر ہم چہرہ کریں گے، ہمارا کام تو اتباع ہے، ہمارا کام تو پیروی ہے، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہ ہم کریں گے۔ تو اہل ایمان کی آزمائش بھی تھی۔ دوسری طرف جب قبلہ تحویل ہوگا، بدلے گا، تو پھر جو اور لوگ ہیں ان کی بھی آزمائش ہوگی، وہ اعتراض شروع کریں گے اور طرح طرح سے کیڑے نکالیں گے، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون رسول کی اتباع کر رہا اور کون رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا۔ تو وہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اس کی مرضی، اس کی جو حکمت تھی وہ کیا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اسی لیے تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور اگرچہ یہ بڑا سخت حکم تھا، آسان نہیں تھا، بڑا دشوار تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں اللہ جن کو ہدایت دے ان کے لیے بالکل آسان۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہم کو منظور ہے، جو ان کی رضا وہی ہماری رضا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں۔ تو جس کے پاس ہدایت ہے اور جس کا دل کھلا ہوا ہے ایمان کے لیے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہ جو ہے مقصد آزمائش کا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے اور تمہاری دینداری ختم ہو جائے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے جوہر کھلتے ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ آزمائش ایمان کے راستے میں اسی لیے آتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ کیونکہ زبان سے دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جب قربانی کی بات آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کا ایمان ختم کر دے، ایمان ضائع ہو جائے، اس کا مقصد تو آزمائش ہے۔ آزمائش ہی میں انسان کے کردار کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ خامخواہ کے لیے آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے، آزمائش کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اس سے بھی تربیت ہوتی ہے۔ جیسے سونا تپایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سونا کھرا ہے، جو کھوٹ ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ آزمائشیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رافت ہے کہ اس طرح سے آزمائش کے ذریعے سے اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے قبلہ۔ خانہ کعبہ کی عظمت سے آپ اچھی طرح واقف تھے، تو آپ کی دلی خواہش یہی تھی، تو بار بار جو ہے آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے تھے کہ کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا، کب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ہمیں رخ کرنے کا حکم دے گا۔ تو اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، بار بار آسمان میں جو تمہاری نگاہیں اٹھتی تھیں اور جو تمہیں انتظار تھا اس کا ہم مشاہدہ کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم
اس قبلہ کی طرف تمہارا چہرہ پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری خواہش ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ اب حکم آ گیا، یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر کے معنی جانب، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے کہتے ہیں مسجد حرام، اور وہ مسجد تمام دنیا کی مسجدوں سے الگ ہے، اس مسجد کی ڈیزائن الگ ہے۔ اب یہ مسجد جیسے یہ قبلہ رو ہے، لیکن وہاں تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے اور وہ مسجد گولائی میں ہے، چاروں طرف سے وہ مسجد ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو سب معلوم ہے، وہاں جو صف لگتی ہے تو ایسے لگتی ہے، ایسے گول صف لگتی ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے اور ایسے صف لگتی چلی جاتی ہے، ہر آدمی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو کسی کا چہرہ دکھن ہے، کسی کا اتر ہے، کسی کا پورب ہے، کسی کا پچھم ہے، لیکن سب کا کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو وہ جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں، وہ مسجد حرام ہے جس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ مسجد حرام، مدینے میں مسجد نبوی، اور وہاں جو ہے بیت المقدس، ان کی بڑی اہمیت ہے ان تمام مساجد کی۔ تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کرو۔ اب یہ گویا اس سمت کی جانب کرنا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ایکوریٹ اسی خانہ کعبہ ہی کی طرف کرنا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ بالکل اسی سمت کی جانب، جس سمت میں خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اس سمت کی جانب ہمیں قبلہ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا بھر کی جو مسجدیں بنتی ہیں، اب مکہ مکرمہ سے جو لوگ دکھن ہیں تو وہاں کی مسجد کس رخ بنے گی؟ اتر رخ بنے گی، اور مکہ مکرمہ سے جو لوگ اتر ہیں تو وہاں کی مسجد کس رخ ہوگی؟ دکھن رخ ہوگی۔ جو لوگ پورب ہیں، ہم لوگ پورب ہیں تو ہماری مسجدیں پچھم رخ ہیں، اور جو لوگ وہاں مکہ مکرمہ سے پچھم ہیں ان کی مسجد کا رخ کیا ہے؟ پورب ہے۔ سب کو مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اسی سمت کی طرف جو ہے چہرہ کرنا ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے۔ اب یہ حکم آ گیا تحویل قبلہ کا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی رہو تو اپنا قبلہ مسجد حرام کو بناؤ، تمہارا چہرہ اسی کی جانب ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب بھی یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے، یہ قبلہ بھی حق ہے، سب جانتے ہیں، جان بوجھ کر کے یہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ جرائم کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس کی سزا دے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اصل جو حضرت ابراہیم کی ملت ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، ان کی دعوت جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، ان کا جو قبلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دلائل سے واضح ہو گئی ہیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہٹ دھرم ہے۔ فرمایا کہ اگر اہل کتاب کے پاس تم طرح طرح کی آیتیں اور دلیلیں لے کر کے آؤ، پھر بھی تمہارے قبلے کو یہ نہیں مانیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، حق تمہارے اوپر واضح ہو گیا ہے تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان کا حال تو یہ ہے کہ آپس میں بھی قبلے کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، یہودیوں کا الگ ہے اور عیسائیوں کا الگ ہے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، علم آنے کے بعد اگر ان کی احوا اور خواہشات کی پیروی آپ کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں، ان کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ، تمہاری خواہشات کی پیروی نبی نہیں کر سکتا، نبی تو وحی الہی کا پابند ہے، اللہ کا جو حکم ہے اسی کی اتباع وہ کرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے اسے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب یہاں ذکر پھر آ گیا صالحین اہل کتاب کا، درمیان میں جگہ جگہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے جو اہل کتاب میں سے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، انہوں نے دعوت اسلامی کو بھی قبول کیا، وہ صحیح معنوں میں توریت کے حامل تھے، نیک تھے، صالح تھے، تو انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، اس میں جو اچھے لوگ ہیں
وہ اس قرآن کو بھی پہچانتے ہیں، نبی کو بھی پہچانتے ہیں، اس قبلے کو بھی پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتاب میں قرآن کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قبلہ کا ذکر ہے، تو ان کے لیے کوئی یہ انہونی چیز نہیں ہے، غیر معروف چیز نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے وہ ایمان لا رہے ہیں۔ ان کے اندر انابت ہے، ان کے اندر خشیت ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اکثریت ان کی ایسی ہے جو جان بوجھ کر کے حق کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حسد کا شکار ہو گئے، وہ دشمنی کا شکار ہو گئے، وہ حسد کا شکار ہو گئے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں نبی آ گیا، ہمارے خاندان سے آنا چاہیے تھا، ہماری نسل سے آنا چاہیے تھا، بنو اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو حسد اور جلن کی وجہ سے، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی جانتا ہے حق کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جان بوجھ کر کے یہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو کسی طرح کے شک اور شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہودی اپنا الگ بنائے ہوئے ہیں، عیسائی الگ بنائے ہوئے ہیں، سب الگ الگ مگن ہیں، ان کو چھوڑو، ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف لپکو، نیکیوں کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی رہو گے اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہیں بھی تم نکلو، چاہے سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، کہیں بھی رہو، اب تم کو مسجد حرام کی طرف ہی اپنا رخ کرنا ہے، اپنے قبلے کو نہیں بھولنا ہے۔ ہر جگہ نماز کا قبلہ وہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے اور تمہارے ایک ایک نیکی کا اجر دے گا، ثواب دے گا، اور اس کا وہ قدردان ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں سے بھی نکلو، کہیں بھی رہو، تم مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی رہو اسی کی جانب اپنا چہرہ کرو۔ تاکید کے ساتھ اس قبلے کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کی بات کہی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو پوری تفصیل بتائی گئی ہے اور وضاحت کے ساتھ ہر چیز کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اتمام حجت، تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم کی تاریخ بیان کر دی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ بیان کر دی، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی اصلی قبلہ ہے، اور یہ نبی اگر اس قبلہ کو اختیار کر رہا ہے تو کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہے، یہی تو تمام انبیاء کا قبلہ ہے، حجت تمام ہو جائے۔ یہ پوری وضاحت اس لیے ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی تمہارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو ظالم ہیں وہ تو کتنی بھی دلیل دو، حجت کرتے رہیں گے، وہ مانیں گے نہیں، لیکن جو انصاف پسند ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں میرا ڈر ہونا چاہیے، میری خشیت ہونی چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ نعمت کا اتمام ہو جائے۔ یہ بھی نعمت ہے کہ جو اصل قبلہ اس کی طرف ہم تم کو لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب آئے گا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کب آئے گا۔ تو یہ نعمتوں کا اتمام بھی ہے، نعمتوں کی تکمیل بھی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم اصل قبلے کی طرف آ جاؤ جو ہمیشہ سے تمام لوگوں کا رہا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح سے ہم نے قبلہ کے سلسلے میں تمہاری رہنمائی کی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح سے رسول کو بھیج کر کے ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ ہم نے رسول کو تمہارے اوپر بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟
یہ تم میں سے ہے یتلو علیکم آیاتنا، اس سے پہلے بھی فرائض نبوت ذکر کیے گئے ہیں، یہ نبی ہماری آیتیں تم کو پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو پاک صاف کرتا ہے، تم کو سنوارتا ہے، تمہارے عقائد کو درست کرتا ہے، تمہارے اخلاق کو درست کرتا ہے، ہر طرح سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پیغمبر کے ذریعے سے تم کو تمام چیزیں معلوم ہو رہی، علوم اور فنون کے خزانے تمہارے سامنے کھل رہے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تمام چیزیں واضح کر رہا ہے پیغمبر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب امت مسلمہ کو دنیا کی امامت کے مقام پر فائز کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جس طرح سے رسول شہادت حق کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اسی طرح سے تم کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ اس منصب کو ٹھیک سے ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھنا، میرے احکام کو یاد رکھنا، جو عہد مجھ سے کیا ہے بندگی کا اس کو یاد رکھنا، جو منصب ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے تقاضوں کو یاد رکھنا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ یاد رکھے کا مطلب کیا ہے؟ میری تائید، میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ معاملہ دو طرفہ ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو حق ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کریں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرنا، ناشکری مت کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو، دل میں احسان مندی کے جذبات ہوں، زبان پر اللہ کی حمد ہو، اور ہم اپنے عمل سے اللہ کی فرما برداری کا ثبوت دیں۔ تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ ہم نے تم کو جو اعزاز دیا ہے اور ہم نے تم کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم عہد بندگی کو یاد رکھنا۔ اگر عہد بندگی کو یاد رکھو گے، ہماری تائید، ہماری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر تم بھلا دو گے، اس عہد کو توڑ دو گے، تو ہماری تائید سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور ہماری نصرت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تو جہاں یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اونچا مقام دیا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔